السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. تو چلیے اب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں جنہیں مفردات بھی کہا جاتا ہے. مخارج کی مزید تفصیل ہم مفردات پڑھنے کے بعد کریں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. حروف تہجی 29 حروف پر مشتمل ہیں جس کا پہلا حرف الف ہے. الف کا مخرج حلق اور منہ کا خالی حصہ ہے. الف کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. الف کا انحصار اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ حرف باریک ہو تو الف باریک پڑھا جاتا ہے اور اگر موٹا ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے. اور اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو پھر اس کی ادائیگی خود بخود ہو جاتی ہے. تو چلیے ریڈ کریں. الف. آپ نے ہر لیٹر کو ایٹ لیسٹ 7 ٹائم پریکٹس کرنا ہے. سو دا نیکسٹ لیٹر از با. با کا اخراج ہمارے دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کے ملنے سے ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو ملا کر تھوڑی دیر وائبریشن ہوگی اور پھر دونوں تر حصے جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو با ادا ہوگا. با کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹوں سے ایئر فلو بالکل نہیں آنا چاہیے اور مجہول بھی آپ نے با کو ادا بالکل نہیں کرنا. بے نہیں پڑھنا. با با با. اس کی بھی آپ نے 7 ٹائم پریکٹس کرنی ہے. دا نیکسٹ لیٹر از تا. جب زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو تا ادا ہوگا اور تا کی ادائیگی میں ہلکا سا ایئر فلو ہے. تا. میں ایئر فلو کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ایئر فلو کیا ہے، کیونکہ آگے بھی ہم حروف پڑھیں گے تو ایئر فلو بار بار ڈسکس ہوگا کہ یہاں پہ ایئر فلو ہے اور یہاں پر نہیں ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب رکھنا ہے اور قریب رکھ کر آپ نے تا 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 ادا کرنا ہے. آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک ایئر کا پریشر ہوگا. ٹھیک ہے، اسے ایئر فلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربک ٹرم بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم فردر ڈسکس کریں گے. دا نیکسٹ لیٹر از تا. تا. جب زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو تا ادا ہوگا. اندرونی کنارے سے آپ نے ٹچ کرنا ہے. آپ نے اوپر والے دانتوں کے بیرونی کنارے یا بالکل جو ٹپ ہے یا زبان کی جو نوک ہے اس کو آپ نے اپنے اوپر والے دانتوں سے آگے نہیں لے کر آنا، ورنہ آپ ٹھیک طریقے سے تا کو ادا نہیں کر سکیں گے. اس طرح سے پھر سیٹی کی آواز آئے گی. تا بہت نرمی سے ادا ہوگا. اس میں بھی ہلکا سا ایئر فلو ہے. تا تا. دا نیکسٹ لیٹر از جیم. جیم کی ادائیگی میں چا کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. اس کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگے گا. ٹھیک ہے، بہت سمپل سا مخرج ہے. زبان کا جو بالکل درمیان والا پارٹ ہے وہ اوپر کے تالو سے لگے گا تو جیم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس میں ایئر فلو بالکل بھی نہیں ہے. اگر جیم ادا کرتے ہوئے ایئر فلو آئے گا تو اس میں چا کا ساؤنڈ آ جائے گا. کس طرح سے؟ جیم چیم. یہ چ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. دا نیکسٹ لیٹر از ہا. ہا. اس کا اخراج حلق کے درمیانی حصے سے ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ایئر فلو ہوتا ہے. اس کی آپ پریکٹس جب آپ برش کرتے ہیں، تیت برش کرتے ہیں جب آپ اس کے بعد اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. برش کرنے کے بعد وہی طریقہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب رکھنا ہے اور آپ نے یہ والا آپ نے ساؤنڈ نکال کے ہا کی پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ہا کا مخرج جو ہے وہ
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سو دا نیکسٹ لیٹر از خو. خو اس کا اخراج حلق کے اس حصے سے ہوتا ہے جو منہ کے قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایئر فلو بھی ہوتا ہے, اور اس کی ادائیگی کے وقت ہلکا سا کا ساؤنڈ آتا ہے, ہلکا سا, بہت زیادہ نہیں, ہلکا سا خو. خو اور یہ موٹا پڑا جاتا ہے, یعنی جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح آپ کا منہ بالکل بھرا ہوا ہے, جیسے بہت زیادہ کچھ آپ کے منہ میں ڈلا ہو تو آپ کی آواز ہیوی ہو جاتی ہے نا, تو اس کو آپ نے بالکل ایک ہیوی آواز کے ساتھ جو ہے وہ اسے پروننس کرنا ہے, خو. سو دا نیکسٹ لیٹر از دال. دال کا اخراج تا کے مخرج سے ہوتا ہے. دے بوتھ ہیو اے سیم مخرج. جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو دال ادا ہوگا, لیکن اس میں ایئر فلو بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دھل, یہ دھ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے اس کے اندر. دال, دھا آئے گا تو ایئر فلو ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جو کہ رانگ پروننسیشن ہے. سو دا رائٹ پروننسیشن از دال. دا نیکسٹ لیٹر از دال. دال کا بھی سیم تا کا مخرج ہے, جہاں سے تا کا اخراج ہوتا ہے جس مخرج سے, سیم اسی مخرج سے دال کا بھی اخراج ہوتا ہے. یعنی زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو دال ادا ہوگا. دال میں ایئر فلو بالکل بھی نہیں ہے, اور اسے بہت پولائٹلی پڑھنا ہے, سختی سے نہیں پڑھنا ہے, اور اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. سو دا نیکسٹ لیٹر از رو. زبان کا کنارہ اور زبان کی پشت جب سامنے کے اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو رو ادا ہوگا, ٹھیک ہے. رو کی ادائیگی میں ایک ہلکا سا رو رو رو, ہلکی سی جو زبان ہے وہ وائبریٹ کرے گی, اور اس کے بعد پھر رو کا اخراج ہوگا. اس کے علاوہ رو موٹی پڑی جاتی ہے سم کنڈیشنز میں, اور سم کنڈیشنز میں یہ باریک پڑی جاتی ہے, یہ ہم انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے. سو دا نیکسٹ لیٹر از زا. زا جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو زا ادا ہوگا. اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آتی ہے, ایئر فلو بالکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سختی ہے اور سیٹی ہے. زا 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 زا, وائبریشن ہے, جنبش ہے, ٹھیک ہے. زا زا. So the next letter is سین. سین کا مخرج سیم وہی ہے جو زا کا مخرج ہے. زا اور سین کا ایگزٹ پوائنٹ سیم ہے. یعنی جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو سین ادا ہوگا. اس میں ایئر فلو ہے, سیٹی بھی ہے اور سختی بھی ہے, ٹھیک ہے. سین سین. So the next letter is شین. زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگے گا تو شین ادا ہوگا. شین کی ادائیگی کے وقت اس میں پھیلاؤ پایا جاتا ہے, اور یہ صرف شین کے اندر ہی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی کے کسی حروف تہجی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. اگر ہم اسے ساکن کر کے پڑھیں تو اش اش اش. تو یہ جو شین کا جو پھیلاؤ ہے اسے عربی میں
تفشی کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان ٹرمز کو بھی ڈسکس کریں گے. سو دا نیکسٹ لیٹر از صاد. زا، سین اور اب صاد، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. جہاں سے زا اور سین ادا ہوتے ہیں سیم اسی مخرج سے صاد ادا ہوتا ہے. یعنی جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو صاد ادا ہوگا. صاد موٹا پڑا جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنا منہ بھر کر اسے ادا کرنا ہے، اور اس میں بھی سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. The next letter is ضاد. اس کا اخراج زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے گی تو ضاد کا اخراج ہوتا ہے. ضاد کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. ضاد کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. خواہ دائیں جانب سے آپ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں سے لگائیں یا بائیں جانب سے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں سے لگائیں، یا پھر دونوں طرف سے آپ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں سے لگائیں تو ضاد ادا ہو جائے گا. آپ کسی بھی طریقے سے ضاد کو ادا کر سکتے ہیں. سو دا نیکسٹ لیٹر از طا. طا، تا، دال، طا، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. یعنی جب زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو طا ادا ہوگا. طا کو آپ نے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی ہے. تو نہیں پڑھنا یا پھر توا نہیں پڑھنا. آپ نے اسے موٹا پڑھنا ہے اور اس میں ایئر فلو بالکل بھی نہیں ہے، کی ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے. تو ہونٹوں کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا. نیکسٹ لیٹر از وا. وا کا ثا اور ذال کا جو مخرج ہے سیم وہی مخرج ہے وا کا. یعنی جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو وا ادا ہوگا. وا میں ایئر فلو بالکل بھی نہیں ہے، سیٹی کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے. اسے نرمی سے اور منہ بھر کے ادا کرنا ہے، یعنی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. وہ اور وہ کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی ناک میں آواز جانی چاہیے. یعنی وا یا پھر ویں، یہ دونوں غلط ہیں. نیکسٹ لیٹر از عین. عین اور ہا، ان دونوں کا سیم مخرج ہے، یعنی یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین میں ایئر فلو نہیں پایا جاتا، اور عین اور حمزہ ان دونوں کی آوازوں میں اچھے سے ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو تو آ، اور عین کے اوپر زبر ہو تو آ. اور عین باریک پڑھا جاتا ہے، اسے آپ نے موٹا نہیں پڑھنا، نہیں کرنا. آ. نیکسٹ لیٹر از غین. غین کا اخراج خا کے مخرج سے ہوتا ہے. خا اور غین ہیو اے سیم مخرج. غین میں ایئر فلو نہیں ہے، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کے وقت آواز جاری رہتی ہے. تو ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. او، ایو، او. آواز آپ نے پلٹانی نہیں ہے، آواز جاری رہے گی. او، ٹھیک ہے، اور موٹا بھی پڑھا جائے گا. نیکسٹ لیٹر از فا. جب اوپر والے دو دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو فا کا اخراج ہوگا، اور فا میں ایئر فلو پایا جاتا ہے. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم تھوڑی. اف، 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 اف. یہ غلط ہے.
آواز کو پلٹانا نہیں ہے. اف آواز جاری رہے گی. سو دس از دا رائٹ پروننسیشن آف فا. فا فا. نیکسٹ لیٹر از قاف. قاف کا اخراج زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا. اس کی ادائیگی کے وقت منہ بھر کر پڑھیں گے، یعنی کہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اور دوسری جو چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ قاف آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. قاف قوف. یا پھر ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے قاف. یا پھر آپ قوف کو کاف کے مخرج سے ملا کے پڑھ دو کاف. یہ سب غلط ہے. قوف کو قوف کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے. نیکسٹ لیٹر از کاف. جب زبان کی جڑ اوپر کے سخت تالو سے لگے گی تو کاف ادا ہوگا. کاف میں ہلکا سا ایئر فلو ہوتا ہے، ہلکا سا یہ ساؤنڈ پایا جاتا ہے. اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اک 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 کا کی کو. اسے باریک پڑھا جاتا ہے اور آپ نے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں. کاف یا پھر قوف دونوں غلط ہیں. نیکسٹ لیٹر از لام. لام کا اخراج زبان کی نوک اور زبان کی کروٹ کا آدھا حصہ جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام ادا ہوگا. لام کی ادائیگی میں بھی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ لام ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. لام باریک پڑھا جائے گا، لام موٹا نہیں پڑھنا. لام ال ال ال. نیکسٹ لیٹر از میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں کے ملنے سے میم ادا ہوگا. میم میں اونا کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی ناک میں ہلکا سا نیزل ساؤنڈ آئے گا میم کی ادائیگی کے وقت. ام ما می مو. میم باریک پڑھا جاتا ہے اور اس میں ایئر فلو نہیں ہوتا. نیکسٹ لیٹر از نون. زبان کا کنارہ اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو نون ادا ہوگا. نون کی ادائیگی میں بھی آواز ناک میں جائے گی کیونکہ اس میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. ان ان نا نی نو. نون باریک پڑھا جاتا ہے، اسے موٹا نہیں پڑھنا اور اس میں آواز کو نہیں پلٹنا. جیسے نون یعنی نون آواز پلٹ کر نہیں آنی چاہیے. نون. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیٹر از واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. واو کو فا کے مخرج کی طرح ادا نہیں کرنا، یعنی دانت اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے آپ پہلے نیچے والے ہونٹ کے ویٹ پارٹ پہ لگائیں. واو واو اس طرح ادا نہیں کرنا. اسٹارٹ میں بھی ہونٹ گول ہوں گے اور اینڈ میں بھی ہونٹ گول ہوں گے. واو. اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. او او وا وی وو. نیکسٹ لیٹر از ہا. ہا حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے
ہا کا اخراج ہوتا ہے۔ ہا اور ہا ان دونوں کے مخرج قریب ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ہا اور ہا کا مخرج ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، تو اس لیے آپ نے ہا اور ہا دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ ہا، ہی، آواز جاری رہے گی۔ نیکسٹ لیٹر از حمزہ۔ ہا اور حمزہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے وہاں سے حمزہ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی شارپ اور کلیئر ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ادا نہیں کرنا، ای، او، اور جب یہ ساکن ہوگا تو اس کے اوپر جھٹکا دیا جاتا ہے، او۔ نیکسٹ لیٹر از یا، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگے تو یا ادا ہوگا۔ یا میں یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ یا، یو۔ حمزہ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ ای، آواز جاری رہے گی، ای۔ جس طرح تا، دال، تو سیم مخرج ہے، تا، دال، و سیم مخرج ہے، زا، سین، صاد سیم مخرج ہے۔ اسی طرح اب آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یا کا اور کون سے اس کے مخرج فیلوز ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ